لغاری صاحب، یہ وزیر اعظم کے ایک بیان سے ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مشکلات ہے تو آپ آ کر بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ بات کریں، مذاکرات کرتے ہیں، وچ مینس کہ آپ اس کا مطلب ہے حکومت نے پھر یہی ایک جاتا ہے نا ایک امپریشن کہ کیسز تو پھر ہے نہیں ہیں اور کیسز تو اب ختم ہونے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی وجہ سے اندر رکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کو، آپ سسٹم سے آؤٹ رکھا جا رہا ہے انٹل انلیس آپ ان کی پیشکش کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ادھر سے دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے، اس کا جواب تو یہ ہے کہ وہ خود ہی سسٹم سے آؤٹ رہنا چاہتے ہیں، جیل میں بیٹھ کر بھی وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ اس سیاسی عمل کا حصہ نہیں بن رہے ہیں اور وہ اس سیاسی عمل کا حصہ بننا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس عمل کا حصہ بنے تو وہ بھرشٹ ہو جائیں گے، یعنی کہیں سے خدا نہ خواستہ ناپاک ہو جائیں گے۔ آتے ہیں ہم رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف، وہ ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور فارسی کا مقولہ ہے کہ من چے می سرائے وہ تمبورائے من چے می سرائے، میں کچھ گا رہا ہوں اور میرا ساتھ جو ہے وہ کچھ اور ہی گا رہا ہے، یعنی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں، اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک تو ان کی رہائی کو جتنی دیر چاہیں گے ہم ان کو جیل میں رکھیں گے، اور ان کے ساتھی اور راہ ہموار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کی رہائی کے بغیر تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے بھی بات چیت کی جائے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال اس طرح سے کشیدگی رکھنی ہے تو میرے خیال میں رہائی کو خود ہی ناممکن بنا رہے ہیں۔ حکومت اپنے کون سا یہاں پر ہم بیٹھ کر انصاف کے معیارات بنا رہے ہیں، ہماری عدلیہ کون سے انصاف کے معیارات بنا رہی ہے، ہمارے ادارے کون سے انصاف کے معیارات بنا رہے ہیں، کون سا معیار ہے انصاف کا جس کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں، یعنی جن چیزوں سے خود ان کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ کام بھی نہیں کرتے ہیں، وہ خود جو ہے اپنا اس کو 9 مئی کے انڈرسٹوڈ قسم کی چیزوں کو بھی وہ آگے نہیں لے کر جا رہے ہیں تاکہ چلے کہ ٹرائل چلیں، آپ نے کچھ نہ کچھ کیا، انویسٹیگیٹ کیا اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، کچھ چالان بنائے وہ پیش کیے، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا، ایسی کمزور سی چیزیں بنا کر لے آتے ہیں، لگتا ہے کہ اس ملک کو ویسے ہی چلایا جا رہا ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ قانون کا کوئی طریقہ کار ہے، نہ آپ کے پاس انویسٹیگیشن ہے، نہ آپ کے پاس کوئی پراپر پراسیکیوشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرح سے بیٹھ کر جج صاحبان فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ جناب یہ فیصلے جو ہیں وہ پہلے سے کہیں لکھے ہوئے ان کے ہاتھ میں حوالے کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور سپیریئر جوڈیشری جا کر وہاں چونکہ پوزیشن لیے ہوئے ہیں جج صاحبان، یہ افسوسناک صورتحال ہے، پاکستان میں ججز نے پوزیشن لے رکھی ہے کہ میں اس جگہ پر کھڑا ہوں اور میں اس جگہ پر کھڑا ہوں، یہ میرا قلعہ ہے، یہ میرا قلعہ ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے، اور ہم اپنی جگہ سے بیٹھ کر بات کریں گے، ہم قانون اور آئین کو ایک طرف رکھ دیں گے۔ آئین کا حوالہ بہت دیا جاتا ہے اور قابل احترام جناب چیف جسٹس بہت حوالہ دیتے ہیں، قانون کا بھی اور آئین کا بھی، اور کہتے ہیں اور بجا کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ غلط کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ خود دیکھیں کہ برادر جج صاحبان جو ہیں وہ تو آئین کو نہیں، وہ جذبات کے احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ نہیں جاتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے یا آئین کیا کہتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔